सवाल खैर दोस्तों, मैं हूं आदिल खान आज़ाद। आज है 12 जनवरी 2026 और आप देख रहे हैं आज़ाद बोल इंडिया पर मिडिल ईस्ट मॉर्निंग न्यूज़। इस शो में आज आपको दिखाएंगे अमेरिका ने ईरान से की जंग की तैयारी तेज, ट्रंप के सामने रखे गए हमलों के ऑप्शंस, अमेरिकी सेनेटर बोले ईरान पर हमला पड़ेगा उल्टा, इसराइल पर 500 खैबर मिसाइलों से हो सकता है हमला, अमेरिका को ऐसे सख्त जवाब देगा ईरान, खामेनेई पर हमला हुआ तो होगा कॉम्प्रिहेंसिव जिहाद, ईरान का ग्लोबल वार्निंग सिग्नल, इसराइल में शहर शहर हाई अलर्ट, आईडीएफ को खदशा ईरान करेगा बड़ा हमला, बंकर तैयार लोग परेशान, गजा में हमास ने शुरू की हुकूमत छोड़ने की तैयारी, टेक्नोक्रेट कमेटी को पावर ट्रांसफर का दिया इशारा, और लेबनान में सीज फायर की उड़ी धज्जियां, इसराइली एयर स्ट्राइक से साउथ में मची भारी तबाही, हजारों लोग बेघर। शुरुआत करते हैं इस शो की हेडलाइंस से। तो आपको पता चल गया होगा कोई भी खबर हल्की नहीं है, लेकिन हेडलाइंस उतनी नहीं है जितनी खबरें हैं। खबरें बहुत ज्यादा हैं, बहुत अहम है। शुरुआत करते हैं ईरान से। ईरान पर हमले के लिए डोनाल्ड ट्रंप को ब्रीफिंग दी गई है बाकायदा। कल रात अमेरिकी ऑफिशियल्स के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप को ईरान पर मिलिट्री स्ट्राइक के लिए नए ऑप्शंस पर ब्रीफ किया गया है। कई ऑप्शंस दिए गए हैं। खुद ट्रंप ने अपनी रेड लाइन भी साफ कर दी है। सोशल मीडिया पर ट्रंप खुलकर ईरानी प्रोटेस्टर्स के साथ खड़े दिखे हमेशा। उन्होंने लिखा कि ईरान आज़ादी की तरफ देख रहा है और अमेरिका उसकी मदद के लिए तैयार है। इन बयानों के बाद साफ है कि वॉशिंगटन सिर्फ बयानबाजी तक तो महदूद नहीं रहना चाहता। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक पेंटागन और नेशनल सिक्योरिटी टीम ईरान पर मुमकिना एक्शंस को लेकर लगातार मीटिंग्स कर रही हैं। ईरान में जारी प्रोटेस्ट अब 2 हफ्ते पार कर चुके हैं और हालात रोज ज्यादा खूनी होते जा रहे हैं। अमेरिका बेस्ड ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट न्यूज एजेंसी के मुताबिक अब तक कम से कम ईरान में 538 लोग मारे जा चुके हैं, जबकि 10,000 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। इसी बीच व्हाइट हाउस में ईरान को लेकर माहौल तेजी से गर्म हो गया है। ईरान में मारे गए लोगों का आंकड़ा कहीं 2-3 हजार के पार भी, उसके बारे में भी बताएंगे। फिलहाल जैसे जैसे इन बॉडीज का आंकड़ा बढ़ रहा है, वैसे वैसे अमेरिका के दखल का खतरा भी बढ़ता जा रहा है। ईरान के लिए यह सिर्फ एक अंदरूनी प्रोटेस्ट नहीं रहा, अब यह मामला इंटरनेशनल टकराव की तरफ तेजी से बढ़ता दिख रहा है। और फिर याद दिला दूं, अभी शुरुआत में जैसा मैंने कहा, डोनाल्ड ट्रंप को ईरान पर हमलों के लिए बाकायदा ब्रीफिंग दी गई है, ऑप्शंस दिए गए हैं, उन पर डिस्कशन हुआ है और बहुत सीरियस डिस्कशन हुआ है। इधर अमेरिका के 2 सीनियर सीनेटर्स ने ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई को लेकर खुली वार्निंग दी है। इन सेनेटर्स का कहना है कि अगर अमेरिका ने ईरान पर मिलिट्री स्ट्राइक की तो इसका असर उल्टा पड़ सकता है। उनका साफ कहना है कि ऐसे हमले ईरानी हुकूमत को कमज़ोर करने के बजाय ईरान की आवाम को अपनी लीडरशिप के पीछे और मजबूती से खड़ा कर सकते हैं। यानी जो लोग आज सड़कों पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वही लोग बाहरी हमले की सूरत में सरकार के साथ खड़े हो सकते हैं और ऐसे में अमेरिका का गेम पलट सकता है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। एक बड़े हमले का दावा किया गया है और कहा गया है कि ईरान की 500 मिसाइलें तैयार हैं इसराइल पर बरसने के लिए, और ये खुद इसराइल के हलकों से निकलकर खबर आई है। इन दावों के मुताबिक ईरान बहुत बड़े मिलिट्री एक्शन की तैयारी कर रहा है। कहा जा रहा है कि अगर अमेरिका ने हमला किया तो जवाब में ईरान सीधे इसराइल पर 500 खैबर मिसाइलें दागेगा। इन मिसाइलों की रेंज करीब 2000 किलोमीटर बताई जा रही है और हर मिसाइल में करीब 1.5 टन का वॉरहेड, यूं समझिए कि 1.5 टन का बारूद, गोला, बम लगा होता है। दावा यह है कि इन मिसाइलों में स्प्लिट वॉरहेड का ऑप्शन भी मौजूद है, यानी एक मिसाइल से कई टारगेट्स को निशाना बनाया जा सकता है, जिन्हें आप क्लस्टर मिसाइल भी कह सकते हैं। ईरान और अमेरिका के टकराव के बीच ये दावा रीजन में टेंशन को और तेज कर रहा है कि ईरान 500 मिसाइलें तैयार करा बैठा है मारने के लिए। अगर हालात इसी तरह बिगड़ते रहे तो मिडिल ईस्ट में एक बार फिर बड़े लेवल की जंग सामने आ सकती है। फिलहाल तो एक बड़े लेवल की जंग की कगार पर मिडिल ईस्ट पहुंच ही गया है। एली एफ्रियत ये बंदा है जो आईडीएफ में सर्व करता था, आईडीएफ में सर्विस करता था, उसी ने ये खबर शेयर की है और 1.5 मिलियन के करीब इस खबर को और इसके साथ लगाए ईरान की मिसाइलें की वीडियोस को 1.5 मिलियन के करीब व्यूज मिल चुके हैं। एक्स पर यह आसान नहीं होता है इतनी जल्दी पाना। और एली एफ्रियत आईडीएफ में सर्विस करता था, वो ये सारी बातें कह रहा है। देखते हैं कि क्या होता है। दोस्तों, अगली खबर एक अहम खबर है और एक बड़ी वार्निंग है। ईरान की असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स के मेंबर हैं आयतुल्लाह मोहसिन अराकी।
انہوں نے وارننگ دی ہے کہ اگر امریکہ یا اسرائیل نے ایران پر حملہ کیا یا سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنئی کو نشانہ بنایا تو جواب بے حد سخت ہوگا۔ ان کا کہنا ہے کہ ایسی حالت میں ایران کمپریہنسو جہاد کا فیصلہ کر سکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹکراؤ صرف مڈل ایسٹ تک محدود نہیں رہے گا دوستو، یہ دائرہ بڑھ جائے گا۔ ایران امریکہ اور اسرائیل سے جڑے پولیٹیکل، ملٹری اور اکنامک ٹارگٹس کو نشانے پر لینے کی بات کر رہا ہے، چاہے وہ کہیں بھی ہوں، مڈل ایسٹ سے باہر کیوں نہ ہو۔ اراکی نے اسے دنیا بھر میں زائنسٹ سسٹم کے خلاف جنگ کے طور پر پیش کیا ہے۔ یہ بیان صاف اشارہ دیتا ہے کہ حالات بگڑے تو معاملہ گلوبل ٹکراؤ کی طرف جا سکتا ہے۔ بڑھتے ہیں آگے۔ اسرائیل میں خوف اور الرٹ دونوں کا ماحول ہے۔ ایران میں جاری حالات کے بیچ اسرائیل کے کئی شہر الرٹ پر رکھے گئے ہیں۔ اسرائیلی سیکیورٹی افسر مان رہے ہیں کہ اگر ایران کی اندرونی حالت بگڑی تو وہاں کی حکومت دھیان باہر کی طرف، خاص کر اسرائیل کی طرف موڑ سکتی ہے۔ یعنی اسرائیل کا شہر چپا چپا اس وقت ہائی الرٹ موڈ پر ہے۔ جگہ جگہ ایئر ڈیفنس جہاں انہیں تعینات کرنے وہ کیے گئے ہیں، بنکرز تیار ہیں، لیکن لوگ پریشان ہیں۔ اسی خدشے کو دیکھتے ہوئے اسرائیل کی فوج حالات پر قریبی نظر رکھے ہوئے ہے۔ آئی ڈی ایف چیف کی اگوائی میں پچھلے کچھ دنوں سے لگاتار سچویشن اسسمنٹ کیا گیا ہے۔ آئی ڈی ایف کی نگاہیں لگاتار آسمان کی طرف لگی ہوئی ہیں کہ کہیں کوئی حملہ نہ ہو جائے۔ ایران کی کچھ اور خبریں ابھی اور لیں گے آگے، لیکن اس سے پہلے ذرا دو اور ضروری خبریں دیکھ لیتے ہیں، ورنہ یہ بہت پیچھے ہو جائیں گی۔ غزہ سے حماس کی حکومت ختم ہونے کا وقت آ گیا ہے۔ حماس نے کہا ہے کہ اس نے غزہ میں کام کر رہی اپنی تمام گورنمنٹ ایجنسیوں کو ہدایت دے دی ہے کہ وہ اپنی پاور ایک انڈیپینڈنٹ فلسطینی ٹیکنوکریٹس کمیٹی کو سونپنے کی تیاری کریں۔ یہ وہی کمیٹی ہے جسے ڈونلڈ ٹرمپ کے سیز فائر پلان کے تحت غزہ کا انتظام سنبھالنا ہے۔ حماس کے بیان کے مطابق زمین پر ٹرانزیشن کی پروسیس شروع کی جا رہی ہے تاکہ ایڈمنسٹریشن بنا رکاوٹ آگے بڑھ سکے۔ یہ بیان ایسے وقت میں آیا ہے جب ڈونلڈ ٹرمپ اسی ہفتے اس تتھاکتھت بورڈ آف پیس کا اعلان کرنے والے ہیں جو اس فلسطینی کمیٹی پر نظر رکھے گا اور پورے سسٹم کی مانیٹرنگ کرے گا۔ غزہ کو لے کر سیاسی اور سیکیورٹی لیول پر ہلچل تیز ہے اور آنے والے دنوں میں پاور ٹرانسفر کو لے کر، سطح کے ٹرانسفر کو لے کر تصویر اور صاف ہونے والی ہے۔ لبنان میں سیز فائر کی دھجیاں اڑا رہا ہے اسرائیل اور بہت بڑے حملے کیے ہیں، تصویریں ہلا دینے والی ہیں۔ اسرائیلی فوج نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے لبنان میں ایک انڈر گراؤنڈ سائٹ کو اتوار کی رات کو نشانہ بنایا جہاں حزب اللہ نے ہتھیار چھپا کر رکھے ہوئے تھے، یہ آئی ڈی ایف کا کہنا ہے۔ آئی ڈی ایف کے بیان کے مطابق اسی جگہ کو ایک ہفتہ پہلے بھی ٹارگٹ کیا گیا تھا اور اس وقت لبنانی آرمی کو وہاں حزب اللہ کی موجودگی کو لے کر وارننگ دی گئی تھی کہ یہ جگہ جو ہے صاف کرواؤ حزب اللہ سے۔ اسرائیلی بیان میں ہمیشہ کی طرح اسے سیکیورٹی آپریشن بتایا گیا ہے، لیکن زمین پر تصویر کہیں زیادہ ڈراؤنی نظر آ رہی ہے۔ ہزاروں لوگ ان حملوں کے بعد اپنے گھر چھوڑ کر دوسرے علاقوں کی طرف نکل گئے ہیں، ایک آسرے کی تلاش میں اس ٹھنڈ کے موسم میں۔ ادھر لبنان کی ویب سائٹ، لبنان کا میڈیا ہاؤس المیادین وہ کہتا ہے کہ حالات کافی زیادہ سنگین ہیں۔ المیادین کی رپورٹرز نے بتایا کہ محض آدھے گھنٹے کے اندر اسرائیلی جنگی جہازوں نے ساؤتھ لبنان کے الگ الگ علاقوں پر 25 سے زیادہ ایئر اسٹرائکس کر ڈالی، 25 سے زیادہ۔ کچھ جگہوں کو تو بار بار نشانہ بنایا گیا۔ دوستو، سیز فائر کے دعوے ایک بار پھر ہوا میں اڑتے دکھ رہے ہیں اور لبنان کا ساؤتھ دوبارہ جنگ کی آگ میں جھونکا جاتا نظر آ رہا ہے۔ اب میں آپ کو اسکرین شاٹ دکھا رہا ہوں، یہاں دو ویڈیو ہیں، بس جو آپ بھیڑ دیکھ رہے ہیں وہ دیکھ لیجئے۔ دراصل یہ جو ہے ایک فورنسک سینٹر بتایا جا رہا ہے تہران کا، اور یہاں بتایا جا رہا ہے کہ ہزاروں لوگوں کی باڈی پہنچی ہے تہران میں۔ اور یہ میں نے کئی جگہ خبر پڑھی ہے کہ پچھلے 72 گھنٹے میں ایرانی حکومت نے یا آیت اللہ خامنئی کے نظام نے 3000 لوگوں کو مار ڈالا ہے جو دنگوں میں شامل تھے یا جو پروٹیسٹ کر رہے تھے، یہ الزام ہے۔ کیا یہ ایک بیس بن رہا ہے ایران پر بڑے حملے کا کہ ڈریگ کر کے لایا جا رہا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کو کہ دیکھو تم نے جب 10-20 مارے گئے تھے تب دھمکی دی تھی، اب تو ہزاروں مار دیے گئے، تم کیا کر رہے ہو، تمہاری غیرت پر سوال اٹھ رہا ہے۔ تو یہ ان ویریفائڈ جو ہے ڈیٹا ہے اور ان ویریفائڈ ایسٹیمیشن ہے
اور یہ پورے سوشل میڈیا پر سرکولیٹ ہو رہا ہے. میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ پتہ نہیں گودی اور بھودی چینلوں پر کہاں کہاں آج یہ دیکھیں گے کہ یہ 3,000 لوگ مار دیے، یہ کر دیا، وہ کر دیا، اب ہوگا حملہ. میں پہلے بتا دے رہا ہوں یہ انکنفرمڈ ہے، انویریفائڈ ڈیٹا ہے. آج کے اس دور میں کلپ پر بھی آسانی سے اعتبار نہیں ہوتا، لیکن ایران کی کسی یوں کہیے کہ انفلوئنسر نے اسے شیئر کیا ہے اور پھر یہ پوری دنیا میں شیئر ہو رہا ہے. اور کافی باڈیز ہیں، لوگوں کو ہم نے روتے دیکھا، فوٹوز بھی دیکھے. ہم دکھا نہیں رہے ہیں، بس آپ کو اسکرین شاٹ دکھا رہے ہیں. ہم وہاں تک لے ہی نہیں جا رہے اس فریم کو جہاں پر باڈیز ہیں، کیونکہ یوٹیوب کی ہم گائیڈ لائنس کو فالو کرتے ہیں. دیر از نو انڈیپینڈنٹ کنفرمیشن. لیکن یہ بھائی بہت تیزی سے 3,000 لوگ مارے گئے، اور ہو بھی سکتا ہے جب ایران کے کل ہی ہم نے آپ کو بتا دیا کہ 100 افسر اور سپاہی مارے گئے ہیں، اس کے بعد یہ بھی ممکن ہے. رضا پہلوی شاہ کے ونشج، وہ کیا کہتے ہیں؟ ٹو پٹ انٹو پرسپیکٹو. ابھی وہ ڈونلڈ ٹرمپ کو اکسا رہے ہیں، بار بار ڈونلڈ ٹرمپ سے کہہ رہے ہیں کہ آئیے مل کر جو ہے سب کھیل کر دیتے ہیں. رضا پہلوی نے کہا کہ اگر ہم اسے صحیح پرسپیکٹو میں دیکھیں تو پچھلے 48 گھنٹوں میں ایرانیوں کو 9/11 کے حملوں میں امریکہ کو ہوئے نقصان سے کہیں زیادہ جان مال کا نقصان ہوا ہے. یعنی یہ کہہ رہے ہیں کہ 9/11 کا جو حملہ ہوا تھا نیو یارک میں ٹوئن ٹاورز پر، اس میں جو نقصان ہوا تھا اس سے زیادہ بڑا نقصان جان مال کا 48 گھنٹے میں ہو چکا ہے. اب مال کا نقصان کس کا ہوا ہے؟ وہ تو ایران کی پبلک پراپرٹی کا ہوا ہے. وہ کس نے کروایا ہے، کس کے اکسابے پہ، پہلوی بتائیں گے. اور یہ جانوں کا نقصان گیا، یہ کس کے کہنے پر لوگ سڑکوں پر اترے؟ امریکہ میں تو حملہ ہوا تھا، ٹیررسٹ اٹیک ہوا تھا، یا کسی کی پوری پلاننگ کے ساتھ ہوا تھا، وہ سب کو چھوڑ دیجئے. لیکن یہ کس نے برگلایا لوگوں کو؟ اس پر کب بات ہوگی؟ اور کیا پہلوی یہ کہنا چاہ رہے ہیں امریکہ سے اور ڈونلڈ ٹرمپ سے کہ 9/11 پر حملہ ہوا تھا تو آپ نے افغانستان کو اور عراق کو راکھ بنا کر رکھ دیا؟ اب تو 9/11 سے زیادہ تعداد جا چکی ہے مرنے والوں کی، آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ بنائیے نا ایران کو راکھ. کیا اس طریقے سے بھی کہا جا رہا ہے بند لفظوں میں؟ ہمیں جو نہیں کہا جاتا اس سے زیادہ سننا اور سمجھنا چاہیے. اور کیا ہے ایران کی حالت؟ یہ 4 فوٹو ہیں، اور یہ فوٹو بتاتے ہیں کہ توڑ پھوڑ، آگ زنی، لوٹ پاٹ. یہ دیکھیے جتنے بھی آزادی کے لیے نعرے لگانے والے، دھن کے لیے لگانے والے، یا اس کی رکشا یا اس کی رکشا، یہ سب 2 کوڑی کے چور گرہ کٹ اس میں بہت زیادہ ہوتے ہیں. میں کھلا کہہ رہا ہوں، کسی کو برا لگے. دکانیں لوٹیں گے ہم تو کسی کی گری ہوئی ٹافی نہ اٹھائیں. ہمارا تو وہ وقار اور وہ تربیت اور وہ خون ہے. یہ کون چور اچکے ہوتے ہیں جو دوسروں کی دکانیں لوٹ لیتے ہیں؟ کوئی جوتے چرا کے لے جا رہا ہے، کوئی جینس لے جا رہا ہے، کوئی کھانے کے سامان لے جا رہا ہے. یہ کون لوگ ہیں؟ چور تربیت کے نا، ڈکیت تربیت کے. تو یہ سب اسی کے لیے اترتے ہیں. یہ جو چاروں آپ تصویریں دیکھ رہے ہیں، آگزنی وغیرہ. ہاں خیر چھوڑیے، ہم خبر پر رہتے ہیں. The people of Israel are ready for any scenario. یہ ایلی افراد جو اس نے کہا تھا نا، وہ 500 میزائلیں تیار، وہی کہہ رہا ہے کہ اسرائیل کے لوگ کسی بھی طرح کے سینیریو کے لیے، کسی بھی طرح کے حالات کے لیے تیار ہیں. اور کہہ رہا ہے بڑے اس سے کہ the people of Israel are ready to sit in shelters for the Iranian. ہم ایرانی عوام کے لیے اپنی شیلٹرز میں بیٹھنے کو تیار ہیں. اسرائیل کے لوگ، اسرائیل کے لوگوں سے پوچھو نا تو اپنی گورنمنٹ کا چٹکار ہوگا. اسرائیل کے لوگوں سے پوچھو نا، ایک جنگ سے تو وہ نکلے، وہ روز جنگ کے خلاف کھڑے ہوتے تھے. یہ کہہ رہے نہیں جی، مطلب یہ اشارہ ہے کہ ہاں ہم جنگ لڑنے کو اسرائیل اب ایران سے تیار ہو، ایران حملے کرنے کو تیار ہے، تبھی لوگ شیلٹر میں بیٹھنے کو تیار ہیں. یہی تو بتایا جا رہا ہے. اور تہران ٹائمز، ایران کا اخبار، کل رات آیت اللہ خامنئی کا ایک فوٹو لگاتا ہے، اور اسی میں ان کی ویب سائٹ کا وہ میسج جس کا ٹائٹل ہے اسلامک ریپبلک وونٹ بیک ڈاؤن. اسلامک ایران جھکے گا نہیں، جھکے گا نہیں. یہ سب ایران کو، ایرانی نظام کو جھکانے کے لیے ہو رہا ہے کہ وہ ان کی شرطوں پر مان کر یورینیم انریچمنٹ کو چھوڑ دیں. کل یہ پروٹیسٹ بند ہو جائیں گے کرنسی گرنے کے خلاف. کرنسی کریک ڈاؤن، مارکیٹ کریک ڈاؤن، مہنگائی، ان سب کے خلاف یہ کل پروٹیسٹ بند ہو جائیں گے. کل خامنئی یہ کہہ دیں کہ ہم اس امریکہ کے ساتھ بنا شرط ٹریٹی سائن کرنے کو تیار ہیں. سب بند ہو جائے گا، ساری چیزیں بند ہو جائیں گی. بھلے اس میں امریکہ کا رول ہو نہ، میں ایسا نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن سب بند ہو جائے گا. بتاؤ پھر کس کا رول ہے؟ سوال تو یہ اٹھے گا. لیکن ایران کی
कौम आवाम वो अब भी अपने निज़ाम अपनी हुकूमत के पीछे खड़ी है और लिखा हुआ है प्ले कार्ड्स पर सिंसियरली फॉलो अवर लीडर। हम अपने लीडर को फॉलो करेंगे। हज़ारों हज़ार की तादाद में। दंगाई तो रात में निकलते हैं, ये दिन के उजाले में चौड़े होकर ईरान के झंडे पकड़े हुए निकल रहे हैं। हज़ारों की तादाद। आप आखिरी फ़ोटो देखिए, आप सड़क को देखिए, हदे निगाह तक जहाँ तक आप देख सकते हैं लोग ही लोग नज़र आ रहे हैं। ये वो सपोर्ट है जो ईरान की हुकूमत को अब भी मजबूत बनाए हुए है। बहुत बहुत शुक्रिया। जब तक आप ये खबर देख रहे होंगे, क्योंकि आप में से बहुत से लोग देर से भी उठेंगे, कुछ लोग शाम में देखते हैं, कुछ दोपहर में, तो वीडियो हिट होने का टाइम देख लिया कीजिए। और वीडियो बनाने में, एडिट होने में, पब्लिश होने में 3 घंटे लगते हैं, पढ़ने में, ये सब एग्जीक्यूट करने में। तो आप जिस वक्त देख रहे हो उसके 5 मिनट में कुछ डेवलपमेंट आ जाए तो ये सोचिएगा बंदा गरीब है, कोई न्यूज़ चैनल नहीं है इसका जिसका सीजी रखा हुआ हो या एमसीआर या पीसीआर बना हो। आपको मीडिया की खैर चीज़ें नहीं बताऊंगी ज़्यादातर लोगों को कि वहाँ से फट से फायर हो जाएगा। नहीं है, हमारे वीडियो रिकॉर्ड होते हैं, फिर एडिट होते हैं, फिर अपलोड होते हैं, 2 बार चेक होते हैं यूट्यूब पे, फिर आपके सामने वो पब्लिश होकर आता है। ये सैटेलाइट टीवी चैनल नहीं है कि फट से इधर कुछ हुआ और उधर ब्रेक हो गया, उधर विजुअल चल गए। वो करोड़ों का सेटअप होता है। तो हमें थोड़ा सा, हम जैसे यूट्यूब पर काम करने वाले और भी बड़े अच्छे लोग हैं, उन सबको थोड़ा सा मार्जिन दिया कीजिए। सलामत रहिए, खुश रहिए।